بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کی بہت عظیم شخصیت اور اپنے وقت کے کتب تھے۔ ان کا یوم وصال تھا کل، اور کل پھر کچھ اور مصروفیات رہیں، تو آج ہم ان کے یوم وصال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حوالے سے ہم نقشبندی کہلاتے ہیں، آپ نے ان کی بیعت بھی فرمائی اور پھر آپ کو ان کے در سے خلافت بھی آپ کو ملی۔ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ سنا ہوا تھا۔ آپ بنیادی طور پہ تو غزنی کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، اور پھر جب آپ کی خدمت میں گئے، قصر عارفاں کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں قدرت کا عجیب حسن انتظام ہے کہ ایک مجذوب آپ کو راستے میں ملا، اور اس مجذوب نے آپ سے کہا کہ یعقوب جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا، اور مجذوب جو تھا اس نے زمین کے اوپر جو تھی وہ لائنیں لگانی شروع کر دیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کئی لائنیں لگائی، اور میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ اگر تو یہ طاق نکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مراد کو پالوں گا، اور اگر یہ جفت نکلی تو میں سمجھوں گا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کی وہ جو تھی ساری لائنیں لگائی، ان کو گنا، تو وہ طاق میں نکلی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بخارا پہنچ گیا، وہاں میں نے قرآن حکیم سے ایک فال نکالی، تو قرآن حکیم کی وہ آیہ مبارکہ آئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو میں سمجھا کہ اب یہ دو مجھے اشارات، ایک مجذوب کی بات اور دوسری یہ قرآن حکیم سے جو میں نے فال نکالی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کو پالوں گا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلتا ہوا حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جب حاضر ہوا، تو آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ علم دو ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیلات تو میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نے دیکھ کے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب اہل صدق کے پاس ان کی صحبت میں جاؤ تو دیکھو کہ وہ دلوں کے رازداں ہوتے ہیں، ان کے پاس سچے دل اور اچھے ارادے کے ساتھ جا کے بیٹھو، تو پھر وہ تمہیں وہاں سے فیض ملے گا۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو، ہم خود کسی کو بیعت نہیں کرتے یا خود اپنے دائرے میں داخل نہیں کرتے، یہ تو اوپر سے حکم آتا ہے جس طرح ہمیں اجازت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں رات اپنی قیام گاہ پہ چلا گیا، اور ساری رات جس بے چینی میں نے گزاری، اور ایک اضطراب تھا مجھے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور پتہ نہیں صبح کیا پتہ چلتا ہے، کیا مجھے قبول فرماتے ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں جب میں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں، اور میں سمجھ گیا کہ میری قبولیت ہوگی ہے۔ پھر آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے مجھے باتیں بتائیں، اور حضرت عبدالخالق غجدوانی تک جو ان کی تعلیمات وغیرہ تھی وہ مجھے سمجھائیں۔ کہتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں کچھ عرصہ رہا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، اور باقی تمہاری تربیت جو ہے وہ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ فرمائیں گے۔ اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ عرصہ بعد یہ وہاں سے چلے، اور جب حضرت علاؤالدین عطار کی خدمت میں پہنچنے والے تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا انتقال پاک ہو گیا ہے۔ ان کو پھر بہت پریشانی لاحق ہوئی، اور سمجھنے لگے کہ میں تو علم و معرفت کی دنیا میں آ گیا تھا، اور لگتا ہے کہ پھر مجھے دنیا کے معاملات میں نہ پلٹنا پڑے۔ کہتے ہیں اتنی بات کر رہے تھے تو مجھے حضرت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نہیں، تم صحیح راستے پہ ہو، اور تم جا کے حضرت فرید عطار کو ملو۔ کہتے ہیں میں فرید عطار کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اب فرید عطار کون تھے، ان کے بارے میں کچھ میں آپ سے عرض کر دوں۔ حضرت فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، اور آپ کے خلیفہ اعظم بھی تھے۔ اور حضرت جو تھے خود بہاؤالدین شاہ نقشبند، وہ اپنی حیات پاک میں ہی
لوگوں کو اس طرف راغب کرتے تھے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے علاء الدین اتار کو وہ سارے معرفت کے علوم دے دیے، لہٰذا اپنی موجودگی میں بھی ان سے آپ جو تھے وہ بیعت کروایا کرتے تھے۔ حضرت فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین اتار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی معرفت کی بلند جو تھی وہ مقامات عطا کیے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے وقت کے قطب عالم تھے، اور ان کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک ان کی بڑی کرامت مشہور ہے کہ یہ جو معتزلہ تھے اور غیر معتزلہ، ان میں بحث تھی رویت باری کے بارے میں، اللہ کی جو ہے وہ زیارت ہوگی قیامت میں، اللہ کو دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے، تو سب لوگ اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ ہم فرید الدین اتار کی خدمت میں کیوں نہ جائیں، ان سے ہم کیوں نہ جا کے پوچھیں۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا 3 دن ہمارے پاس رہو، باوضو رہو، نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کی صحبت میں رہے تو تیسرا دن تھا، جب آپ کے سامنے پہنچے تو ایک دم سب پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو سب نے توبہ کی اور آپ کے وہ اس بات کے قائل ہو گئے، رویت باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ہی وہ سارے لوگ جو تھے رہے۔ جب آپ کا وقت اخیر آیا تھا حضرت فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند ان کی جو تھی وہ آ کے روحانی طور پہ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، اور آپ نے جو آخری وقت فرمایا وہ بہت دلچسپ بات تھی۔ فرماتے تھے تمام کاموں میں عزیمت پر عمل کرنا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مداومت اختیار کرنا، یعنی رخصت کا راستہ نہیں، جہاں حق کی بات ہو وہاں آپ نے کرتے رہنا ہے، اور یہی بات تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ نقشبندی بزرگ جو ہیں جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو، وہ اکبر کا دربار ہو، جہانگیر کا ہو، یہ جو مجدد نفسانی اور خواجہ عبید اللہ اعرار بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ انہی بزرگوں کی جو تعلیمات تھی انہی کا اثر تھا۔ تو حضرت جو تھے یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ آپ کا بہت جو مشہور ایک کرامت ہے کہ آپ نے حالت کشف میں حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا حضرت مجھے بتائیے شیخ کہ قیامت میں آپ کو کیسے میں مل سکوں گا، کیسے آپ سے ملاقات ہوگی، اور کیا ہوگا وہاں میں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں سب سے پہلے ہمیں تم پالو گے، قرآن و حدیث پر تم نے عمل کرنا ہے، اور ساری زندگی شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے رہو، اور بدعات سے تم نے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ ایک تو معاملہ آپ کا بہت مشہور تھا، اور اس معاملے میں آپ کے بڑے مشہور واقعات، آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ پھر ایک جو آپ کا جو بہت مشہور واقعہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک عجیب حالت میں تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ قیامت کا کوئی منظر سامنے آ رہا ہے قیامت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے خیمہ مبارک جس طرح لگا ہوا ہے، تو اس میں داخل ہوئے حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری، اور ساتھ یہ کہ بھی داخل ہوئے ہیں حضرت علاء الدین اتار بھی داخل ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب چرخی بھی داخل ہوئے ہیں۔ تو تینوں کو اندر سے مختلف بشارات ملی کہ آپ کی جو خانقاہ ہے اس کے ارد گرد جو لوگ اتنے میل تک مدفون ہوں گے، ان سب کی آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت فرما دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ آپ ان کی بخشش اور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس طرح تینوں کو، وہ تعداد مختلف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں، اور سب سے بڑی بات جو حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی، رزق حلال کے معاملے میں اتنے محتاط تھے، رزق حلال کے معاملے اتنے محتاط تھے کہ کسی کے ہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں آپ گئے، اور جب آپ ہرات میں آتے تھے تو فرماتے تھے 3 جگہ سے صرف جو رزق ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ فرماتے تھے کہ پہلا حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کی جو خانقاہ ہے وہاں سے کھانا کھائیں، دوسرا خانقاہ جو ملک ہے اس سے، اور تیسرا مدرسہ غیاسیہ۔ ان کے علاوہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ سے کھانا نہ کھانا، اور پھر آپ کا 5 صفر المظفر جو تھے 851 ہجری میں آپ کا جو تھا انتقال ہوا تھا، تو آپ کا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ نے جتنی دین اسلام کی تبلیغ کی، پھر بعد میں
انہی کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد ثانی، یہ وہی سلسلہ ہے جو آگے چلتا ہوا حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی اور حضرت عبداللہ داغستانی تک پہنچتا ہے، جن سے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت جن بزرگوں سے ہے۔ اور یہ سارا سینٹرل ایشیا جو ہے، اس میں نقشبندی بزرگوں کا جو فیض اور جو آپ کی تعلیمات کی تاثیر ہے، وہ آج بھی اگر آپ جائیں، میں سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں گیا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آج بھی قصر عارفہ آپ جا کے دیکھیں، میل ہا میل تک بڑی خانقاہ ہے، اندر مدرسہ ہے، اندر وہ حجرے مبارک بنے ہوئے ہیں، اور لوگ دنیا بھر سے وہاں پہ آتے ہیں۔ اور اتنی سادہ قبر حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اوپر آپ کی قبر مبارک پہ چھت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو اپنی تاریخ سے واقفیت ہو کہ یہ کون سے بزرگ تھے جن کی تعلیمات کی یہ تاثیر تھی کہ آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشیا کی وہ ریاستیں جو کمیونزم کے زیر اثر آگئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ اسلام مٹانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن آج آپ دیکھیے جب یہ آئرن کرٹن کمیونزم کا ٹوٹا تھا تو پھر اسی طرح مسجدوں میں رونقیں، اور آج تک بھی وہاں دیانت کا یہ عالم ہے کہ کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی مسجد سے کوئی جوتا چوری ہو جائے، کسی مسجد میں آپ نے کوئی چیز رکھی، موبائل ہو، پیسے ہوں، کہ وہاں چوری ہو جائے۔ اب تک ان بزرگان دین کی یہ تعلیمات کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت کروانے والوں کی حفاظت فرمائے، اور نعرے کو ہم نے نہیں بھولنا۔ یہ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، انشاءاللہ تا قیامت گونجے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔